بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. آج کا موضوع آیت کے اسی ٹکڑے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج اس چیز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جس پر ہر شخص متفق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ لیکن موت کو ہر شخص مانتا ہے، ہر شخص یقین کرتا ہے، چاہے مذہب کو مانتا ہو یا مذہب سے بیزار ہو، موت کو وہ شخص بھی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو بھیج کر کے ایک انجام مقرر فرمایا۔ بھیجنے کے بعد ایک وقت طے کیا کہ اس وقت پر تمہارے اعمال کا جائزہ لوں گا۔ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ تو وہ وقت جب ساری چیزوں کا حساب ہوگا، وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ ایک سلسلہ ہے کہ یہاں دنیا میں رہنا ہے، کچھ وقت کے بعد مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موت کو بندوں کے لیے اپنا فضل فرمایا کہ موت انسان کے لیے آزمائش نہیں، مصیبت اور آفت نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ غور کریں، اگر موت نہ آئے، سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک کے آخری آدمی تک سب کے سب اسی زمین پر چلتے پھرتے رہیں تو پھر انسانیت ایسی تباہی کے حالات میں گر جائے گی کہ اس کو بچانا، اس کے لیے سروائیو کرنا انتہائی مشکل کام ہوگا۔ تو موت ہمارے لیے، یہ کہیں پوری دنیا کے لیے اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو 3 چیزیں ایسی عطا فرمائی کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر تک جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک، اس کے ساتھ جاتے ہیں وہ لوگ جو اس کو دفنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوست، احباب جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ اس کو وہاں تک چھوڑ کر کے آ جائیں گے۔ ان دوست اور احباب کے آنے کے وقت وہ آدمی محسوس کرتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں۔ ان کی واپسی کے وقت ان کے جوتے اور چپلوں کی آواز اس کو باقاعدہ سنائی دیتی ہے۔ خفق نعالہم، یہ الفاظ اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں کہ ان لوگوں کے چپلوں سے جو ہلکی ہلکی آواز ہوتی ہے، وہ آواز بھی وہ شخص جو قبر میں ہے سنتا ہے، ان کی جدائی کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے جانے والوں کو یہ حکم بھی ہے کہ جب آپ میت کو دفن کر دیتے ہو تو دفن کرنے کے بعد وہاں کچھ وقت کے لیے ٹھہر کر اس کے لیے استقامت کی دعا کیا کرو۔ دعا کیا کرو اس کے ثابت قدم رہنے کی، دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے حساب میں آسانی کر دے، دعا کیا کرو کہ جب سوالات کا مرحلہ ہو تو ان سوالات کے جواب میں اس کو سکون رہے، اطمینان رہے، اس کو محسوس ہو کہ میرے آس پاس میں ابھی کوئی موجود ہے، یہ احساس اور یہ جذبہ وہ محسوس کرے۔ اس کی اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کو ہمت بندھائے، اس کی اللہ سے دعا کرو۔ تو یہ ایک عمل ہے جو ہمارا اس وقت میں خاص طور سے اس کے کام آتا ہے۔ تو آدمی جب جا رہا ہے تو ایک چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے رفقا ہیں، ایک چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ بظاہر اس کا مال ہے، ایک چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے۔
باقی چیزیں آ جاتی ہیں، عمل ساتھ میں رہتا ہے۔ عمل کو آخر تک جانا ہے، عمل کو وہاں تک جانا ہے جہاں تک اس کے فیصلے ہوں گے، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہو جائے گا، اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا فضل ساتھ میں رکھے گا، اب اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا ہر چیز سے، اللہ کی رحمتیں خاص ہوں گی اس کے لیے۔ تو باتیں ابھی ہمیں بعد کی نہیں سمجھنی ہے، باتیں ہمیں پہلے اس مرحلے کی سمجھنی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دنیا چھوڑنی ہے، ہم میں سے ہر شخص دنیا سے جانے والا ہے۔ میں اس امید میں ہوں کہ ابھی 20-30 سال کے بعد شاید رہ لوں گا، اس کے بعد جاؤں گا۔ آپ بھی اس امید میں ہیں، کوئی سمجھے گا 30-40 سال، کوئی سمجھے گا 5 اور 10 سال، جبکہ موت کا فرشتہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور میں اس کی گردن دبا دوں گا۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام غزالی ان کو کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے صحیح سلامت اطمینان سے، ان کے پاس ایک تیسرا شخص آتا ہے جس کی شکل بھی کچھ ڈراؤنی ہے، اور نارمل انسان، نیا آدمی جس کو آپ نہ جانتے ہوں، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو دیکھتا رہے، ایک بار دیکھے، دوسری مرتبہ پھر دیکھ رہا ہے، تیسری مرتبہ پھر دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع کی تھی، تو آپ ہوا کو حکم کرے کہ یہ ہوا مجھے یہاں سے اٹھائے اور دور ہندوستان کے سرزمین پر لے جا کر کے چھوڑ دے۔ سلیمان علیہ السلام وہاں رہتے تھے جہاں مسجد اقصی ہے، تو ان کے خیال میں بہت دور چلا جاؤں گا تو یہ آدمی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ شخص وہاں سے اٹھ کر کے ہندوستان پہنچ گیا۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے، میں یہاں بیٹھ کر کے اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، کل اس کی روح قبض ہوگی تو ہندوستان میں کیسے کروں گا؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی خود کی تمنا ہوگی، یہ خود آپ کے پاس میں آ کر ریکویسٹ کرے گا اور آپ ہوا کو حکم دے کر کے اس کو وہاں واقعتاً بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ سارے انتظامات اللہ پہلے سے طے کر دیتا ہے۔ ان چیزوں میں جن کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہیں اور ان کا علم کسی کو نہیں دیا ہے، انہی میں سے یہ چیز ہے، کیا موت، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، ساری چیزیں طے ہیں، اور تینوں چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ہمیں علم نہ ہونے کا مطلب کسی کو علم نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک، 4 ان معتبر شخصیتوں میں سے ایک جنہوں نے دین کو بہت اچھے سے سمجھا ہے اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایسے ڈھنگ سے اس کو ترتیب دے کر کے گئے ہیں کہ اس دین کو بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص آسانی سے عمل کر سکے، ساری چیزیں ترتیب سے دی، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ 4 معتبر امام ہیں۔ اس لیے نہیں کہتے کہ انہوں نے شریعت گھڑی ہے، انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن کریم کی آیتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں، ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ چیز ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے، یہ زندگی کے اس مرحلے سے تعلق رکھتی ہے، یہ زندگی کے اس اسٹیج پر ہمارے کام آئے گی، یہ مرنے کے وقت میں آئے گی، یہ مرنے کے بعد کام آئے گی۔ ان چیزوں کو ترتیب دینے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امام ہیں۔ ان میں سے ایک امام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شدت کی تمنا رکھتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسا نظم کر دے کہ میری موت مدینے میں آئے۔ مدینے کے رہنے والے ہیں، لیکن موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جو جہاں رہ رہا ہے وہ وہیں مرے گا، یہاں سے قدم باہر نکالا وہاں آ گئی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تو مجھے یہ بتا دے کہ میرے مرنے میں کتنے دن بچے ہیں، میں مکہ مکرمہ جا کر حج کر کے واپس آنا چاہتا ہوں، بس مجھے یہ بتا دے کہ اس سال حج میں تو نہیں مروں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی،
اللہ کے رسول سے پوچھا کتنے دن ہے بتا دیں، آپ ہی بتا دیں۔ اللہ کے رسول نے جواب میں ہاتھ سے اشارہ کیا، زبان سے کچھ کہا ہی نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح کو اٹھے، پریشان ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، 5 انگلیاں دکھائی ہیں، مطلب کیا ہے؟ چنانچہ اپنے خادم کو اس وقت کے بہت بہترین معبر، خوابوں کی تعبیر کو اچھے ڈھنگ سے سمجھانے والے حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں اپنے خادم کو بھیجا اور یہ کہا کہ بتانا مت کس نے بھیجا ہے، میرا نام ہرگز مت لینا، صرف خواب پوچھ کر کے آؤ۔ وہ پوچھنے والا آیا اور آ کر کے پورا خواب ذکر کیا کہ ایک صاحب نے ایسے خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کس نے دیکھا ہے؟ اب کہنے والا پوچھنے والا پھنس گیا، کیسے کہوں کہ انہوں نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے دیکھا ہے۔ کہ تو نے تو نہیں دیکھا ہے، کہ جس نے دیکھا ہے پہلے بتاؤ اس نے دیکھا ہے، کون ہے وہ؟ چنانچہ وہ شخص اس وقت نہ بتا کر کے واپس گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ نام پوچھ رہے ہیں، کہ ٹھیک ہے جا کے بتا دو۔ تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ خواب عام آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ وہ دیکھ سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھنے کے لائق ہو، جس کے اندر اللہ کے رسول کی باتوں کو حل کرنے کا طریقہ آتا اس کو اللہ کے رسول ایسی باریک باتیں بتائیں گے۔ آج کوئی بھی شخص اٹھ کر کے کہے میں حدیث سمجھ رہا ہوں، کوئی بھی شخص اٹھ کر کے کہے میں قرآن سمجھ رہا ہوں، تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تمہارا خواب نہیں ہے، یہ امام مالک کو ہی زیب دیتا ہے۔ اس خواب میں اللہ کے رسول نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف، جس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں صرف اللہ جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ قیامت کے بارے میں مکے کے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں بتاؤ کب آئے گی، اگر قیامت آئے گی تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ حساب لے گا، بتاؤ کب ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکرها، آپ کو کیا لینا دینا ہے، کب آئے گی اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے آئے گی حساب ہوگا، یہ آپ لوگوں کو سمجھائے۔ کب آئے گی اللہ طے کرتا ہے، اللہ نے طے کر بھی رکھا ہے، وہ بتائے گا نہیں۔ اور اس میں ہمارے اور آپ کے لیے خدا کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ کو پتہ لگ گیا آپ 10 سال کے بعد مر جائیں گے تو مریں گے 10 سال کے بعد، بیمار پڑ جائیں گے 10 دن کے بعد ہی۔ آدمی کو جب یہ صدمہ ہو گیا کہ زندگی اتنے دنوں کی ہے، وہ وہیں سے اپنے کاؤنٹ ڈاؤن کے اندر لگے گا، اپنے اعمال کے چکر میں نہیں پڑے گا، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں پیسے کتنے کمانے ہیں یہ سوچے گا، ابھی تو حساب ہے بہت کمانے ہیں، بہت محنت کرنی ہے، دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے، ابھی کم سے کم یہ تو سوچ رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا اتنے سال میں اتنا میرے لیے کافی ہے، کمانا بند، روزگار ٹھپ، اس راستے پر انسان چلے گا۔ جب پتہ لگ گیا کہ تو اتنے دنوں کا مہمان ہے، صدمے میں اس سے پہلے مرنے کے حالات میں آئے گا، اس لیے اللہ نے نہیں بتایا۔ اگر اللہ بتا دے گا قیامت فلاں وقت میں آئے گی، آدمیوں میں سے ہر شخص مطمئن ہے کہ اتنے دن میرے پاس میں اعمال ہے، آخری دن توبہ کر لوں گا۔ ہم اور آپ تو موت کا وقت جانے بغیر مطمئن ہیں، 50 سال کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی، پابندی کر لیں گے، جیسے 50 سال تک تو مرنے والے ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے وقت نہیں بتایا ہے، فضل ہے اللہ کا، اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی اللہ طے کرتا ہے۔ آپ اندازے لگاتے رہیں، آپ کے اندازے ابھی تک اتنی ترقیوں کے باوجود کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے، کیا ہے اللہ جانتا ہے، ڈاکٹر بھی جانتا ہے۔ آپ کسی چیز کو کھول کر کے دیکھ لیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کمال یہ ہے کہ بغیر مشین سے چیک کرے کوئی بتائے تو ہم کہیں گے ہاں تو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کتنی کمائی ہوگی، میرے پاس میں اتنے سورس آف انکم ہیں، اتنی جگہ سے میں کما سکتا ہوں، تو اتنی جگہ سے مہینے کے آخر میں اتنے ہونے والے ہیں، مہینے کے آخر میں حساب کریں، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، طے نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کتنا کمانے والا ہے، اللہ جانتا ہے کس جگہ موت آنے والی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو فرشتہ کہتا ہے میں حساب لگا رہا ہوں کہ اس شخص کو تو مرنا ہے، اور مرنا وہاں ہے، یہ بیٹھا ہوا آپ کے پاس میں ہے، تو یہ کیسے؟
اس لیے میں اس کو گھور گھور کر کے بار بار دیکھ رہا تھا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کوئی بھی طے نہیں کر سکتا کہ کب تک کی زندگی ہے، لیکن ایک دن بالآخر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے موت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ طعنہ دیتے تھے، انتظار کر رہے ایک دن مر جاؤ گے، تمہاری یہ دعوت بھی ختم ہو جائے گی، جو باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہو تمہاری موت کے ساتھ دفن ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا افإن مت فهم الخالدون، آپ مر جائیں گے تو یہ زندہ رہیں گے۔ آپ کے مرنے سے خوشی منانے کا حق تب ہے کہ آپ تو مر جائیں، آپ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ان کو کبھی موت نہ آئے، لیکن ہو گئے نہیں۔ انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی دنیا سے ایک دن پردہ فرمانا ہے، ان لوگوں کو بھی دنیا سے ایک دن جانا ہے، دونوں کے لیے طے ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کون کس حالت کے اندر جاتا ہے، فرق یہاں ہے۔ آپ جا رہے ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہے یا نہیں؟ آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو اللہ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو آنے کے وقت جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے پاس آتے ہیں، بڑے اطمینان سے آتے ہیں، بڑے خوبصورت لباس میں آتے ہیں، بہت دور آسمان کے افق پر، آسمان کے کنارے پر اس مرنے والے کو دکھائی دے جاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا ایک لباس ہوتا ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کر کے لے جانے والے ہیں۔ ان کے اس کپڑے سے خوشبو محسوس ہوتی رہتی ہے، ان کے آنے میں ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور بندے مومن کو یہ کہتے ہیں اللہ آپ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، تو یہ بندہ خوشی خوشی کہتا ہے کہ بالکل مجھے لے کر کے چلیں۔ اس کی روح تڑپ جاتی ہے نکلنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان فرشتوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ جب یہ تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے کہ اللہ کے پاس میں پہنچوں، تو وہ فرشتے روح اور جسم کے بندھن کو کھولتے ہیں بس، اور یہ بندہ آسانی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس بندے سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے قریب بلانا پسند کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، وہ بندے کی پسند کون سی ملاقات ہے؟ یہی جب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، اللہ بلا رہا ہے، وہ فوراً کہتے ہیں مجھے اللہ کے پاس لے کر کے چلو۔ تو جب بندے کو یہ جذبہ ہوتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے آسانی کے ساتھ لے کر کے آ جاؤ۔ اس کے برخلاف وہ شخص جو اللہ کے دین سے دور رہا، وہ شخص جس کی زندگی میں اعمال تھے ہی نہیں، وہ شخص جس نے اللہ کے احکام کو ہمیشہ ٹھکرایا، وہ شخص جس نے اللہ کے دین کی قدر کی نہیں، مرنا تو اس کو بھی ہے، حساب اس کو بھی دینا ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بھی نہیں ہے، یہ راحتیں ہمیشہ اس کے پاس بھی نہیں رہنی ہے۔ لیکن جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو وہی فرشتے بہت سخت لباس میں، وہی فرشتے ایک ڈراؤنی شکل کے ساتھ، وہی فرشتے ایک بدبودار کپڑے کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو سختی کے ساتھ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے اخرجوا انفسکم، آ کر کے حکم دیتے ہیں اپنی روح نکال کر باہر لاؤ۔ تو یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اس وقت میں جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی روح بدن کے اندر واپس جانے کی کوشش کرتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ فرشتے اس کی روح کو زبردستی ہاتھ ڈال کر کے کھینچتے ہیں، ایسے ڈھنگ سے کھینچتے ہیں جیسے آپ کسی نرم و نازک کپڑے کو جھاڑیوں کے اوپر رکھے اور اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اس حالت میں وہ فرشتے اس کو کھینچتے ہیں، جو تکلیف، جو احساس اس کپڑے کو دیکھ کر آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں، ان سارے حالات کو یہ بندہ خود محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا، یہ فرشتے ڈوب کر کے اس کی روح نکال لیتے ہیں، چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے جانا سب کو ہے، اتفاق سب کا ہے، اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر شخص مانتا ہے کہ ایک دن جانا ہے، لیکن ایک بندہ مومن ہے جاتا خوشی خوشی ہے، ایک اللہ کا باغی ہے جاتا دکھوں کے ساتھ ہے، ایک بندہ مومن ہے جاتا ہے تو اپنوں سے بچھڑتا ہے لیکن وقتی طور پر، ایک بندہ کافر ہے جو دنیا سے جاتا ہے کبھی اپنوں کا سامنا نہیں ہوگا،
ہوگا قیامت کے دن جب وہ جان چرا چرا کر کے بھاگیں گے، اس وقت میں ہوگا جب تانے دیں گے، تو نے مجھے جہنم میں جانے پر مجبور کیا، لا مرحبا بکم لا مرحبا بہم۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ان لوگوں کو اللہ کبھی اچھے ڈھنگ سے آنا ہی مت دے، ان کا کوئی سواگت ہم نہیں کریں گے، ان کو کوئی ویلکم یہاں نہیں کریں گے، یہ لوگ وہ ہیں جن کی کہنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ تو اگر سامنا ہوا تو ایسے گالیوں کے ساتھ میں، اگر سامنا ہوا تو تانوں کے ساتھ، انتم قدمتموہ لنا، تمہاری وجہ سے آئے۔ اور بندے مومن جب ملیں گے خوشی خوشی ملیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، ایک دن پہلے کی بات ہے، جو حضرات پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ محسوس کر رہے ہیں کہ موت تو قریب ہے، لیکن ہنس رہے ہیں اور کسی خاص بات کو سن کر کے ہنس رہے ہیں۔ پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا اتنی ہنسی کیوں ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا غدن نلقى الاحبہ، کل دوستوں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ حضرت بلال کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت بلال کے دوست حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان قرآن میں موجود ہے، جن کی اللہ سے خوشی کا پروانہ قرآن کریم پہلے دے چکا ہے۔ تو ان حضرات سے ملاقات ہوگی اور دوستوں سے ملاقات پر خوشی ہوا کرتی ہے، غم نہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ غدن نلقى الاحبہ، کل ملیں گے۔ تو کل تو قیامت نہیں آئی ہے، مطلب عالم برزخ میں دنیا سے جانے کے بعد قیامت سے پہلے جہاں لوگ رہتے ہیں اللہ مومنین کی ملاقات وہیں کرا دے گا، اپنے رشتہ داروں سے وہیں ملوائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں، اور لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، اور ایسی رونے لگی کہ خود پر کنٹرول مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے یہ حالت دیکھی، پھر پاس بلایا اور کان میں پھر کوئی بات کہی۔ اب وہ سارا غم، وہ سارا رونا دھونا ایک دم سے ہلکا ہو گیا، اور وہ جو رنج تھا، جو اثرات چہرے پر ابھی تھے، وہ خوشی میں بدل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہیں، دونوں حالت دیکھ رہی ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، کان میں کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی بونڈنگ بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی۔ بلانے کے بعد جب پوچھتی ہیں بات کیا ہوئی تھی، حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ موجود ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا اب تو اللہ کے رسول نہیں رہے ہیں، اب تو راز کے فاش ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اب تو بتا دو۔ اب حضرت فاطمہ فرماتی ہیں پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول نے مجھے بلایا تھا تو بلا کر کے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور بیٹی اپنے باپ کی جدائی پر جس طریقے سے تڑپتی ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر ظاہر ہوئے تھے وہ اثرات۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے جب میری حالت دیکھی تو بلا کر کے فرمایا میرے گھرانے کے سارے لوگوں میں سب سے پہلے میرے پاس تم آنے والی ہو۔ تو میں خوش ہو گئی کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہونے والی ہے، سب سے پہلے ملاقات ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر ابھی 29 یا 30 سال ہیں۔ اللہ کے رسول کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 6 مہینے کے آس پاس ہوئے ہیں، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول خوشخبری کیا سنا رہے ہیں؟ میرے پاس سب سے پہلے تم آؤ گی، یعنی اللہ قیامت سے پہلے ہی ملاقات کرانے والا ہے۔ تو بندہ مومن کے لیے بھی موت موت ہے، کافر کے لیے بھی موت موت ہے۔ اپنوں سے بچھڑتے دونوں ہیں، لیکن مومن بچھڑتا ہے کچھ وقت کے لیے، بعد میں پھر ملنا ہے، اور کافر بچھڑتا ہے ہمیشہ کے لیے، اب کبھی سامنا نہیں ہوگا، اور ہوگا تو گالیوں کے ساتھ۔ اے اللہ ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر، اے اللہ ان لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کو ڈبل کر دے۔ قرآن کریم کی آیتیں کافروں کی یہ حالت ہمیں بار بار سمجھاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو نیک بندے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ بندے اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس حالت کی خبر ان لوگوں کو بھی دے دے جو دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو وہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں ہماری خوشی کے حالات ان کو معلوم ہو جائے، اور کافر اس انتظار میں ہے کہ آئے گا تو سمجھاؤں گا،
اللہ مومن کی حالت ذکر کرتا ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں انہیں بھی پتہ لگے اللہ نے کیا مجھے عزت دی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال صحیح ہوں، کوشش کرنی چاہیے اللہ ایمان کی حالت میں باقی رکھے۔ موت سب کے ساتھ میں، حالات سب کو جھیلنے ہیں، یہ مرحلہ گزرنا سب کے لیے ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو ایسے ڈھنگ سے گزرے کہ اللہ اس سے ملنے کی تمنا کرے، اللہ اس سے ملنے سے محبت رکھے، اس کے دنیا سے جانے کے وقت ہی فرشتے اس کو خوشخبری سنا رہے ہو تمہارے لیے جنت ہے، اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایسے اعمال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی موت کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔